اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی حرج نہیں ہے اگر نماز میں کمی کر دو، جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلے تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں ہو، انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے وہ آ جائے، آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ بھی ہوشیار رہے، اپنا اسلحے کے لیے رہے، کیونکہ کفار اس کی طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل نہ ہو۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ محترم ساتھیو، یہاں اللہ پاک نے مسافر کی نماز کا حکم فرمایا ہے اور جہاد کے اندر نماز نہ چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ جہاد جنگ ہو رہی ہے، ادھر بھی اللہ کا حکم ہے اور ادھر بھی اللہ کا حکم ہے، فرمایا پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ اور نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اسلحہ بھی تمہارے ساتھ، اسلحہ بھی نہیں رکھنا۔ کیوں؟ اگر دشمن حملہ کرے تو اسلحہ اٹھاتے ہوئے دیر نہ ہو جائے، اور نماز بھی پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، پڑھنی کیسے ہے؟ مثال کے طور پر 40 آدمی ہیں، ایک امام صاحب ہیں، 20 آدمی امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز کیسے پڑھیں گے؟ 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ امام صاحب سلام نہیں پھیریں گے، امام صاحب اتحیات پہ بیٹھیں گے،
ظاہری بات ہے 2 رکعت کے بعد اتحیات بیٹھنا ہے، اور یہ 20 آدمی چلے جائیں گے، بولیں گے نہیں، ادھر چلے جائیں گے، لڑتے رہیں گے یا نماز میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور وہ جو 19 آدمی ہیں وہ آ جائیں، امام کے پیچھے آ کر نماز کی نیت میں بیٹھ جائیں، امام ان کے ساتھ پھر کھڑے ہو جائیں۔ جب امام ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، باقی 2 رکعتیں امام صاحب پڑھائیں گے، پھر امام صاحب سلام پھیریں گے، پھر یہ چلے جائیں گے، وہ جو 2 رکعتیں پڑھ کے گئے ہیں وہ آ کر 2 رکعتیں لوٹائیں گے۔ اتنی دیر میں جو جنگ وغیرہ ہو رہی ہے، فرمایا تم نماز میں ہو۔ ایک تو یہ حکم فرمایا، اور ایک حکم کیا فرمایا، اگر تم سفر میں ہو، 3 منزلیں سفر کر چکے ہو، 3 منزلیں کر چکے ہو یا 3 منزلیں سفر کرنے کا ارادہ ہے، اور تم قصر نماز پڑھو۔ 2-4 مسئلے تو کافی سارے ہیں، لیکن 2-4 مسئلے بتاتا ہوں جو بے حد ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ 3 منزلیں ہیں کیا، اور یہ کتنی مقدار ہے، یہ 48 میل بنتا ہے۔ یہ کیسے ہے کہ 3 منزلیں ہیں؟ فرمایا عرب کے اندر لوگ زیادہ تر پیدل سفر کرتے تھے۔ فرمایا 3 دن کی مقدار لوگ چلتے رہیں اور سفر کی پیمائش کر لیں، جتنا سفر بنتا ہے وہ 3 منزلیں بن جائیں گی۔ تو عرب کے اندر لوگ جب چلتے تھے 3 دن کی مقدار، سفر کی پیمائش کی تو کتنا بنا، 48 میل۔ اب یہاں اللہ کا حکم ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء، ان نمازوں میں جو 4 رکعتیں ہیں تم نے 2 پڑھنی ہیں۔ مسئلہ بڑا باریکی کا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ نماز کم کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ سمجھ آ رہی؟ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کہے کہ میں تو بس 4 ہی پڑھوں گا، اور ہے کون؟ مسافر، فرمایا گناہ ہوا ہے۔ اب ثواب نہیں ہوا، گناہ ہوا۔ کیوں؟ معلوم یہ ہوا نماز کے اندر ثواب نہیں، اللہ کے حکم کے اندر ثواب ہے۔ اللہ کے حکم کو توڑ دیا۔ جب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جب تو سفر کی حالت میں ہے تو تو نے نماز آدھی کرنی ہے، اب تو زیادہ کر رہا ہے۔ یا اللہ میں تعریف تو تیری کروں گا، سورہ فاتحہ پڑھوں گا، اگر اکیلی نماز پڑھی 4 رکعتوں والی تو باقی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا، رکوع کروں گا، سبحان ربی العظیم کہوں گا، ساری تیری حمد و ثنا ہو۔ فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں تو نے 2 پڑھنی ہے، تو نے میری نافرمانی کیوں کی ہے؟ اب بجائے ثواب کے کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو مسئلہ یاد کر لو، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، فرمایا 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ باقی سوال پیدا ہوتا ہے، قاری صاحب سنتے ہیں، فرمایا فجر کی سنتوں کے علاوہ اگر تجھے جلدی ہے باقی سنتیں تیرے لیے چھوٹ ہیں، اور وتر وہ بھی نہیں چھوڑنے، وتر نہیں چھوڑنے اور فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنی، باقی جتنی سنتیں ہیں اگر تجھے جلدی ہے، تجھے چھوٹ ہے، تو اگر نہ پڑھے اللہ پاک ناراض نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ قصر کرنے کا حکم نہیں۔ مثال کے طور پر مغرب کی یہ آدھی نہیں، فجر کی آدھی نہیں، یہ ساری پڑھنی ہے۔ کون کون سی آدھی نماز ہے؟ ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی۔
ایک دو مسئلے اور بھی سمجھ لو۔ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر وہ جھنگ رہتا ہے، اب بہر کسی شہر ایسے علاقے میں جا رہا ہے جہاں 48 میل سے زیادہ سفر ہے، 48 میل سے زیادہ سفر ہے۔ اپنے شہر کی آبادی سے جب نکلا، چاہے 10 کلومیٹر ہو گئے ہیں، اب راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، اب یہ مسافر ہے۔ پہلی بات ذہن میں رکھو، آگے سے 48 میل سے زیادہ سفر کا ارادہ ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے آدمی جا رہا ہے لاہور، اب لاہور تو 100 250 کلومیٹر ہے، زیادہ سفر ہے، تو یہاں سے 10-12 کلومیٹر سفر کیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، اب کون سی نماز پڑھے گا؟ مسافر نماز پڑھے گا۔ اور جس علاقے میں جا رہا ہے اس علاقے میں اگر 15 ایام سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو پھر وہاں پر مقیم ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کہتا ہے میں نے 1 مہینہ ادھر رہنا ہے، اب 15 دن سے زیادہ ہے، پھر وہاں پر بھی مقیم ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہاں جانے کا ارادہ ہے، کوئی ایسا کام ہے کہ ارادہ ہے کہ میرا کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، ہفتے تک ہو جائے گا، اور اس طرح کرتا کرتا اس کا 2 مہینے گزر گئے، بس یہ ہے کہ کل ہو جائے گا، پھر رات رہا، پھر کل ہو جائے گا، اس طرح 2 مہینے بھی گزر گئے، یہ پھر بھی مسافر ہے۔ کیوں؟ اس نے 15 دن سے زیادہ دنوں کا ارادہ نہیں کیا، نہ ہی اس کو غالب یقین تھا۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ ایک مسئلہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ اگر سفر کی حالت میں اس کی کوئی نماز چھوٹ گئی، قضا ہو گئی، اب یہ واپس اپنے علاقے میں آ گیا ہے، اب ہے تو مقیم، کیونکہ اس کی نماز چھوٹی تھی حالت سفر میں، اب وہ جو نماز پڑھے گا وہ قصر پڑھے گا، چاہے گھر آ گیا۔ دوسری بات بھی ہے، اگر آدمی اپنے علاقے میں رہتا تھا تو سفر میں اس کو کوئی فرصت مل گئی، کوئی موقع مل گیا، میں نے فلاں نماز چھوڑی تھی جب میں اپنے گھر میں تھا، چلو آج یہاں قضا کر لیتا ہوں، تو فرمایا اب یہاں یہ اگر زور کی نماز بھی ہے پھر بھی تو نے قصر نہیں پڑھنی، کیونکہ تیری قضا حالت مقیم میں ہوئی تھی۔ یہ 2-4 مسائل بہت چیدہ ضروری تھے، ویسے تو بہت سارے ہیں، یہ بہت اہم ہیں، بتانے مقصود تھے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔